خوش آمدید. اپنی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے عالم کے بول. سب سے پہلے علماء کرام کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب. آپ مذہبی اسکالر ہیں, جید عالم دین ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی خبیب شاہد دہلوی صاحب, جن سے ہمیشہ ہم نے تربیت اور تعلیم کی بات سنی ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یونس صدیقی صاحب, جو کہ ہمیشہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جن سے ہمیشہ ہم نے قرآن و حدیث کی بات سنی ہے. آپ سب کو خوش آمدید. آپ ہماری نشریات میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ شہادت. یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. بول ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے عنوان کو بدلا اور فلسفہ شہادت کو آج موضوع قرار دیا ہے. جیسے کہ شہادت مومن کی معراج ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے روزی فراہم کر رہا ہوتا ہے. صورتحال جو سامنے موجود ہے اس پہ گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک بہتر پیغام جائے کہ جس طرح سے شیطان بزرگ اور صہیونی طاقتوں نے ایران پر حملہ کیا, اور بغیر اس کے کہ ایران نے کسی کو نقصان پہنچایا, وہ بغیر کسی کہ ایران نے کسی پر جارحیت کی ہو, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کل ایک 17 لڑکی جو اسٹیڈیم میں والی بال کھیل رہی تھیں وہ بیچاری شہید ہو گئیں. اسکول پہ بمباری ہوئی, یہ سارا واقعہ ہوا. تو اس کے بعد جو بہت بڑا واقعہ ہے اور آج پوری امت مسلمہ غمزدہ ہے, اور جس کی وجہ سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شہادت کا ٹاپک رکھا کہ حضرت آیت اللہ خامنہئی کی شہادت جو ہے بہت بڑی شہادت ہے, اور پوری امت مسلمہ اس عظیم مجاہد کی شہادت پر افسردہ ہے. یہی وہ مجاہد ہے جنہوں نے فلسطین کے لیے اور دوسرے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کوشش کی. اور رہبر معظم کی بہت بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی شیعہ کا لفظ شیعوں کی بات نہیں کی, انہوں نے ہمیشہ اسلام کی بات کی. اور پورے فلسطین کے ایک ایک شخص سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی مدد کے لیے کون آیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں اس پر پوری امت مسلمہ کو تسلیہ درج کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اب امت مسلمہ متحد ہو جائے اور اسلام کے دشمنوں کو پہچانے, اس لیے کہ اگر ایک ملک کو ختم کیا تو پھر باقی ملکوں کی بھی باری آئے گی. اس وقت پاکستان میں بھی مسلمان بھائی اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اپنے ظاہر ہے کہ ایک ایسی کرب کی حالت ہے کہ جس کو, اور یہ مظاہرے ایک ان کا حق بھی بنتا ہے. اب انتظامیہ کو چاہیے کہ ان مظاہروں کو روکنے یا مظاہروں کو مینیج کرنے کے لیے ایک مناسب طریقہ. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کراچی میں 19 لوگ شہید ہو چکے ہیں, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تقریباً زخمی ہوئی ہے. یہ طریقہ کار جنہوں نے بھی کیا ہے یہ غلط کیا ہے. آنسو گیس چلا دیتے, ربر کی گولیاں چلا دیتے. ایک بڑے سانحے کے بعد اب ایک بڑا سانحہ میرے ملک میں جا رہا ہے, جبکہ میرا ملک خود دہشت گردی کا شکار ہے. میرا ملک اس وقت میں حیران ہوں کہ جس پڑوسی ملک کو اتنا ہم نے سہارا دیا وہ آج ہندوستان اور نیتن یاہو سے مل کر مدد بھی مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. میں کیسے ان پڑوسیوں کو سمجھاؤں کہ 40 سال تمہیں ہم نے انصاروں کے مہاجروں کی طرح پالا ہے, بیٹیاں دی ہیں, بزنس دیا ہے, سب کچھ دیا ہے. آج تم مودی کی گود میں جاتے ہو. میرا پاکستان بہت اہم ہے, جمہوریہ اسلامی ایران بھی اہمیت رکھتا ہے. اب یہ دونوں ملک مل کر مسلمانوں کو متحد کریں اور کسی بھی طریقے سے یہ جو گولیاں چل رہی ہیں اس کو روکا جائے اور یہ جو جانے جا رہی ہیں ان کو روکا جائے. اس لیے کہ عرب ممالک پہ بھی بڑی مشکل آ گئی, اس پہ میں بھی بات نہیں کرتا, ہمارا فورم نہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ شہادت مومن کی میراث ہے, لیکن اپنے وقت پر. اس سے پہلے اس نے ایسی حکمت عملی انجام دینی ہے کہ امت مسلمہ متحد رہے اور دشمن انسانیت اور دشمن اسلام. اب میں ایک پیغام اور دوں گا کہ میرے پیارے ملک کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس کا مقابلہ ہم نے سب نے مل کر کرنا ہے. اس کے لیے کوئی دو بات نہیں ہے. خوبصورت بات. جی مفتی خبیب صاحب, میں چاہوں گا بات کو آگے بڑھائیں. اسی سلسلے کو شہادت کا مفہوم اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو انسان کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے. بے شک. جزاک اللہ خیر. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد, ہیثمی صاحب کی بات کو میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے, اس وقت جو
عالمی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ شہداء کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, اور یہ جو شہید ہونا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو تم یہ نہ کہو کہ وہ جی جو ہے وہ قتل کر دیے گئے, ان کو موت آ گئی ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ زندہ ہیں. بھائی کیسے زندہ ہیں؟ نہ وہ نظر آ رہے, نہ وہ چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے, نہ وہ کھاتے پیتے ہوئے نظر آ رہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایک تمہاری عقل ہے, لیکن جب تم عقل سے اوپر جا کر کے دیکھتے ہو ایمان کے لیول سے, تو ایمان کے لیول پہ جا کے تمہیں نظر آئے گا کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے. یہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جنگ کے میدان کے اندر, میدان کارزار کے اندر جب ایک مجاہد لڑتا ہے اور اس کو شہادت حاصل ہونی ہوتی ہے, اس کو کوئی تیر لگتا ہے, کوئی خنجر لگتا ہے, کوئی گولی لگتی ہے, اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بہرحال اس وقت یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ کافی تشویشناک ہے. اور ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ شہادت کو خود بھی پسند کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ میں اس دنیا کے اندر شہید کر دیا جاؤں, ثم احیا, میں پھر زندہ کر دیا جاؤں, ثم اقتل, پھر شہید کر دیا جاؤں. اتنی خواہش شدت کی ہے کہ مجھے پھر زندگی دے دی جائے, ثم اقتل, پھر شہید کر دیا جائے, پھر زندگی دے دی جائے اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے. تو یہ شہادت کا رتبہ اور مرتبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما دیں. آمین آمین. پروفیسر محمد یونس جی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم اور مہران کو خط لکھا. آپ نے کہا انی ادعوکم الی الاسلام, میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلام قبول کر لو, انتم مثلنا, تم ہماری طرح ہو. اور فرمایا اگر اسلام قبول نہیں کرتے فَأْتُوا الْجِزْيَةَ وَأَنْتُمْ سَاخِرُونَ, پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا. میں اگر تم جزیہ بھی نہیں دیتے فَإِنِّي جِئْتُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ الْفَارِسُ الْخَمْرَ. آپ نے فرمایا میں ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ان کو اتنا ہی پسند ہے جتنا فارسیوں کو شراب پینا پسند ہے. شہادت وہ مقام ہے, اہل جنت جب جنت میں ہوں گے دنیا میں آنے کا تصور ہی نہیں. اللہ کہے میرے بندوں کیا چاہیے, شہید کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے, میں تیری راہ میں دوبارہ شہید ہوں. جو لذت تیری راہ میں شہید ہوئے وہ لذت مجھے مل جائے. صحابہ کرام رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر نماز میں دعا میں کر اللہ مرزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. یہ دو دعائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محدثین لکھتے ہیں بظاہر یہ نظر نہیں آتا کہ کیسے پوری ہوگی, کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے اس میں تو سب مسلمان ہیں, آپ کو شہادت کیسے ملے گی؟ تو آپ ہمیشہ اللہ مجھے شہادت کی نصیب کرنا, اللہ سے مانگ شہادت, اور میری شہادت بھی اللہ کے رسول شہر, اللہ کے رسول کے شہر میں ہو. حضرت کی دعا اللہ نے قبول کی, اللہ نے آپ کو شہادت دی اور شہادت بھی نبی کے شہر میں دی. شہادت مومن کا مطمع نظر ہے, مومن کی معراج ہے. شہادت یہ قوت ہے جو جس نے امت اسلامیہ کو بلند کیا. آج دیکھیے جو شہادت ہوئی ہے کربلی, وہ شخص نے مرنا قبول کر لیا لیکن غلامی قبول نہیں کی. بالکل بالکل غلامی قبول نہیں, اور امت کو درس دیا کہ غلامی سے بہتر موت ہے, آزادانہ. تو ان کے یہ امریکہ اور یہ لوگ جو ہے ان کی دشمنی اسلام سے ہے,
یعنی کہ دشمنی اسلام سے ہے. یہ چاہتے اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں, اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں. اسلام کے ساتھ مسلمانوں میں یعنی کہ دنیا کی ساری مشکلات کا حل ان کی نظر میں یہی ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دو اور اسلام کو مٹا دو. خوبصورت بات. جی بہت خوبصورت بات. اب آپ کے سامنے ہے, بات لمبی ہو جائے. جی 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 نہیں آپ کے سامنے ہے. عراق میں کیا کیا, جھوٹ بولا انہوں نے. جی بالکل. اب تک 6 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, ابھی تک شہادتیں جاری ہیں. امت اسلامی کو چاہیے جاگے اور اپنے دشمنوں کو پہچانے. جی. اچھا اب دیکھیے اب دشمن کیسی ہے. مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں, کہتے تم شیعہ ہو, تم سنی ہو, تم یہ آپس میں لڑائیں گے, اور جب یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے پھر اوپر آئیں گے سب کی گردنیں پکڑ لیں گے, پھر وہ فرق نہیں کرتے کون شیعہ کون. آپ دیکھیے جب انڈیا پاکستان تقسیم ہوئی, جب ہندو جیسے مارتے تھے مسلمان, کیا اس سے پوچھتے تھے کہ تو شیعہ یا سنی؟ بالکل نہیں. جی ہمیں اتحاد متحد رہنا چاہیے اور اپنی صفوں کو مضبوط رکھنا چاہیے اور دشمنوں کو پہچاننا چاہیے. تو شہادت ایک عظیم درجہ ہے, اس کی ہر مومن کو تمنا کرنا. حدیث میں آتا ہے جو شخص مر گیا اسے شہادت تمنا نہ کی وہ منافق ہو کر مرا. بہت خوبصورت بات. اور یہاں پر ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال وہ جائیں گے کہ جس طرح سے فلسطینیوں کو ذبح کیا گیا, جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا اور پھر جو زخمی کیا گیا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس تھا کہ ہم تیار ہو جائیں, ہم متحد ہو جائیں. رہبر معظم کی میں نے بہت بڑے ذمہ دار کو پوچھا کہ آپ ان کو سیف جگہ پہ کیوں نہیں لے گئے. انہوں نے کہا عام عوام جیسے رہ رہی میں بھی ویسے ہی رہوں گا, اس لیے کہ میں ذلت کی موت سے عزت کی شہادت, جو امام حسین علیہ السلام کا قول تھا نا, انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. امت مسلمہ متحد ہو جائے. قاری صاحب نے بھی بہت بہترین بات کی کہ ہم شہادت کے خواہش مند ہیں, لیکن ایسی شہادت ہو جیسی رہبر معظم کو ملی. اچھا علامہ صاحب, یہیں سے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک رہنما کی شہادت قوم پر کیا نفسیاتی اور روحانی اثرات ڈالتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آج کے حالات حاضرہ کے حساب سے. یعنی بول ٹی وی نے واقعی ایک بہت اچھا کام کیا, میں سراہتا ہوں, اور اللہ کرے بول ٹی وی کی شان اسی طرح سے پھر آگے بڑھے جیسے بڑی تھی. اور محنت کر رہے ہیں آپ لوگ, کوشش کر رہے ہیں, آپ کے پروگرامز کو دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں ایک لیڈر کی شہادت جو ہے نا وہ قوم کو زندہ کر دیتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, امام حسین علیہ السلام لیڈر تھے نا, اس زمانے کے امت مسلمہ کے لیڈر تھے. سید شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار تھے. حسین منی وانا من حسین, کوئی امام حسین کے لیول کا نہیں تھا. وہ وقت آ گیا کہ اب شہادت دینی ہے. سوچ سکتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا. امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں, شہادت قبول ہے, ذلت اور رسوائی جس طرح قاری صاحب نے بہت خوبصورت بیان دیا قبول نہیں ہے. تو لیڈر اگر اس نے واقعاً صحیح طرح سے قوم و ملت کو تیار کیا ہے, دیکھیں لیڈر کا لفظ صحیح نہیں ہے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی ہے. کوئی مثال صرف سمجھانے کے لیے, کوئی شان میں خدا نخواستہ جسارت بھی نہ ہو جائے, لیکن آپ کے مثال سے آج اسلام کہاں پہنچا ہوا ہے. میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے ان کا بیان اور ان کی عزت اور ان کی باتیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. امام حسن, امام حسین. تو اسی طرح سے رہبر معظم کی شہادت اس بات کو ثابت کرے گی کہ ان کی جو خواہش تھی, اس سے کہ شہید مردہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا نا قرآن مجید کی آیت کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون, تو وہ مردہ نہیں ہے. اور اب وہ اتحاد بین المسلمین کی زیادہ کوشش کریں گے تاکہ شیطانی طاقتوں کا ہم مل کر مقابلہ کریں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے, مثال آپ نے عراق کی دی, بہت صحیح مثال دی, میرے لیبیا کی مثال دیکھ لیجئے, میرے شام کی مثال دیکھ لیجئے, میرے حتیٰ افغانستان کی مثال, اور سارے اسلامی ممالک یہ دیکھیں. اور وہ کیا کہتے ہیں جو پینٹاگون میں ایک تھے, نام چھوڑ دیجئے, اس نے کہا کہ جب میں پہنچا کہ کیا پروگرام ہے, کہا مجھے لسٹ ملی ہے 5 سال میں ان 7 ملکوں کو ختم کرنا ہے. اللہ اکبر. کیوں ختم کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ 7 ملک کا سب سے بڑا طاقت کا منبع پاکستان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے ملک کو ایٹم دیا ہے. اور پھر میرے ملک کے اندر دیکھیے اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں رہبر معظم کی حمایت میں اور امریکہ کے خلاف, یہ اس لیے کہ پاکستان کے مسلمان
जज्बे से भरा हुआ है। अगर उसको जिहाद का हुक्म मिलता है वो सही गलत नहीं देखता है, वो जिहाद के लिए निकल जाता है, चाहे मेरे कश्मीरी भाई हो, चाहे वो मेरा दूसरे भाई हो। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि एक साजिश के तौर पर आते हैं और लोगों को अलग अलग कर देते हैं। तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, जी, तुम अहले divide and हदीस हो, rule, तुम जी। जाफरी हो, और अब तुम अलग अलग हो जाओ। जैसे मुफ्ती साहब ने, काली साहब ने फरमाया, सबको एक जगह जमा करके सबको ज़ाया करते हैं। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि इसराइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करना है, और ईरान का साथ इसलिए देना है कि वो हमारी आखिरी लिमिट है। बिल्कुल अब ऐसे। इसमें मैं शेख साहब बात पे थोड़ा सा इजाफा करूंगा। देखो, लीडर की मौत जो होती है ना, लीडर सर है, और किसी कौम का सर काट दे, उसके दो, या तो वो कौम बैठ जाएगी या कौम दोबारा उठेगी कुव्वत के साथ। ग़ज़वा उहद में क्या हुआ? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अफ़वाह फैलाई गई, अला अन्ना मोहम्मद कद क़ुतिल, लोग शैतान का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। सहाबा कराम रज़वान अजमाइन बददिल हो गए, तलवारें हाथ से छूट गई, कोई उधर बैठ, जिसके लिए सब कुछ खेल था वो तो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? हजरत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहने लगे क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल नहीं है, हम क्या करेंगे? फरमाए मुँह तो अलामा मात आले रसूल, उठो फिर जिंदा रह के हमें क्या करना है, तुम इन राहों पर चलो जैसे लोग। फिर मुसलमान ऐसे उठे पल भर में कुफार को। तो ये तो इसकी जिसका जिन्होंने किया है, इनका मतलब ये है कि मुसलमानों को बददिल किया जाए, उनको बिठाया जाए, लेकिन इसके असरात दूरे होंगे, समझे, उल्टे होंगे। इंशाअल्लाह मुसलमान उठेंगे और पूरी कुव्वत के साथ उठेंगे। खूबसूरत बात कही। बल्कि खुबैब साहब आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसी वाले से ही? बस मैं चाहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं, एक मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफ़िक हो जाएं। इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं, और मैं समझता हूँ कि ये 57 इस्लामी ममालिक की खामोशी एक मुजरिमाना खामोशी है। बिल्कुल हमें आवाज़ उठानी चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे, और ये जो इस तरीके से मामलात हो रहे हैं ये काबिल मज़म्मत हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, बहुत खूब सैयदा गौहर फातिमा, बहुत खूब। ऐसे अल्लामा मीसवी साहब से मेरा सवाल है कि तारीख़ इस्लाम में जो शहादतें गुजरी हैं, उन्होंने माशरे को कैसे तब्दील किया? बहुत ही तारीख़ में खूबसूरत मिसालें मिलती हैं, और ये शुहदा है जिन्होंने अपने खून से कलमतुल्लाह को ज़िंदा किया, बुलंद किया। कलमतुल्लाह अल उलिया जो आयत का हिस्सा है। हम जंग बदर के शहीदों को देखें तो वहाँ पर हमें एक तादाद नज़र आती है। सबसे पहली जंग थी जिसमें कुफ़ार मक्का ने हमला किया। उसका बैकग्राउंड छोड़ के मैं बात करूँ कि जनाब उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम के चचाजाद भाई और दूसरे हजरात 14 जो असहाबे किराम शहीद हुए, वहाँ से एक जज्बा पैदा हुआ कि अगर शहादत से सीधा जन्नत मिल सकती है, क्योंकि इस्लाम से पहले ये लोग माल लूटने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए सब लड़ते रहते थे और मर भी जाते थे। तो इस्लाम ने इन्हें ये एहसास दिलाया कि अगर तुम कलिमतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी जान दोगे तो अब ये मौत की सख्तियाँ, हज़रत जवादी अमरी फरमाते हैं कि जब शहीद का पहला खून का कतरा गिरता है, अल्लाह सुब्हानो ताला उस पर अपनी रहमत की नज़र फरमाता है और उसे सीधा जन्नत की तरफ ले जाए। तो जंग बदर के शोहदा को देखकर मुसलमानों की हिम्मतें बढ़ गई। सामने से कुफ़ार मक्का जो है था 70 मारे गए, अब नाम लेना कोई वो नहीं है, वो जो 70 मारे गए वो नाकाम होके गए, नाउम्मीद होके गए, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 के जनाजों को उठाया गया, इन शहीदों को लाया गया, गम मनाया गया और जवानों में एक जज्बा पैदा हुआ। फिर हम देखते हैं जंग ओहद में हमजा सैयदुश शुहदा। आज
मदीना जाने वाला वहां ना जाए तो सोचेगा कि मैं जी। हमजा सैयद शुहदा की कब्र पर क्यों ना जाऊं। क्यों ना जाऊं, तो बेशक। क्या हुआ, हजरत हमजा को शहीद किया गया, उनका जिगर निकाला गया, उनके जिगर को चबाया गया। और तारीख में हुजूर अकरम ने फरमाया, जब मदीना वापस आए, ये जो शहीदों के लिए गम मनाना है वो हुजूर अकरम ने फरमाया, भाई मेरे हमजा शहीद शुहदा के सारे शहीदों का गम मनाया जा रहा है। फिर सब ने गम छोड़े और हजरत हमजा पर गम मनाया। शहादत कौमों को जिंदा करती है। और फिर मिसाल करबला की है। ये करबला से बेहतरीन मिसाल हमारे पास शहादत की नहीं है, नहीं, जी। जहां पर शहादत नवासे रसूल ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। और उसके बाद जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा फिराया गया, उससे पता चला कि करबला में क्या वाकया हुआ है। वरना करबला का वाकया हो जाता, असीरों को असीर ना करते, मदीना भेज देते इज्जत से, तो वो बात ना होती। तो मैं उम्मत मुस्लिमा को ये बात कहूँगा कि शहादत के लिए तैयार होना है, लेकिन शहादत से पहले उस जिहाद के लिए तैयार होना है जिसे इस्लाम ने हम पे फर्ज किया। और वो जिहाद सिर्फ असले का नहीं है। आज का जिहाद सॉफ्टवेयर जिहाद है, जी। आज का जिहाद इल्मी जिहाद है, आज का जिहाद इक्तिसादी जिहाद है। और इस जिहाद के जरिए अपने मुल्क को रुश्द दें, ताकि बहर सूरत अगर दुश्मन हमला करता है तो जैसे हमारी पाक अफवाज उनका मुकाबला करेगी, हम भी उनका साथ देंगे, जैसे कि ईरान में इस वक्त नजर आ रहा है, फौज के साथ साथ अवाम लगी हुई है। तो हम शहादत की ख्वाहिश रखें, लेकिन उससे पहले अपने मुल्क और इस्लाम के दिफा के लिए आला तरीन मराइल पर चले जाएं, ताकि जब शहादत मिले तो हमें इफ्तिखार हो। खूबसूरत बात है नामा साहब। अच्छा, जैसे आपने बात की कि ज़िंदगी के हर शोबे में भी आपको जिहाद की ज़रूरत है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, ऐसे ही क्या शहादत फ़कत जंगी मैदान में ही पाई जा सकती है? नहीं, देखिए जो शख्स भी माजरत मैंने मेरी बेतवज्जोही हो गई। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बात। शहादत एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ मैदान कारज़ार में हासिल नहीं होती है, यानी मैदान जंग में हासिल नहीं होती है। रिवायात में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स पेट के दर्द में वो मर जाए तो वो भी शहीद है। कोई शख्स ताउन की बीमारी, एक वायरस है, उस वायरस की वजह से मर जाए तो वो भी शहीद है। अगर कोई स्विमिंग पूल में नहाते हुए डूब के मर जाए, समंदर में जो है वो तैराकी कर रहा था, वो डूब के मर जाए, किसी तूफान के अंदर डूब के मर जाए, तो वो भी शहीद है। मुफ्ती साहब, आपको माजरत, इसमें रुतबे हैं शहादत के? इस शहादत के अंदर बड़े मरातिब हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ा आला रुतबा जो है वो है कि जब इंसान एलाए कलिमतुल्लाह के लिए तन मन और धन की बाजी लगाता है, मैदान कारज़ार में कुफ्फार के सामने खड़ा होकर, मुशरिकीन के सामने खड़ा होकर, हाथ में नंगी तलवार और बंदूक लेकर, वो शहादत के मर्तबे के ऊपर फाइज होता है। तो सबसे आला मेयार यही है। मैं एक मुझे वाकया याद आ रहा है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। एक सहाबी रसूल के जिनका नाम हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जंगे बदर के बाद का वाकया है। मुशरिकीन और कुफार जो थे वो एक अंदरी की कैफियत के अंदर, गुसैली तबीयत के अंदर कि हमने अब बदला लेना है, अब हमने इंतकाम लेना है, उन्होंने किसी तरीके से खुबैब बिन अदी को पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया और अपने हरम में लेकर के आ गए, मक्का में लेकर आ गए। उनको सूली पे लटकाना था, हरम से बाहर लेकर आए। हजरत खुबैब बिन अदी कहते हैं कि भाई ठीक है, मुझे सूली पे लटका दो, मैं शहीद हो जाता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत ये दे दो कि मैं सिर्फ और सिर्फ शहादत से पहले 2 नफिल रकातें अदा कर लूं। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, वो नफिल 2 रकातें अदा करने के लिए खड़े हो गए। दिल में ख्याल आया कि अगर मैं लंबी करता हूं तो ये समझेंगे कि खुबैब डर गया, खुबैब डर गया। तो कहते हैं कि मैंने उस घबराहट की वजह से अपनी नमाज को तवील नहीं किया कि इनके दिमाग में कहीं ये ना आ जाए कि भाई डर गया इसलिए सजदे लंबे हो रहे हैं, डर गया इसलिए रुकू लंबे हो रहे हैं, डर गया इसलिए तिलावत लंबी हो रही है। मुख्तसर 2 नफिल रकातें अदा करी और उसके बाद वो मुशरिकीन और कुफार कहते हैं, खुबैब अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम चाहते हो कि इस वक्त तुम्हें आजाद कर दिया जाए, तुम अपने घर में आराम और सुकून से अपने नरम गरम बिस्तर पे आराम करने लगो और तुम्हारी जगह पर तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैदी बना लें?
اللہ اللہ اکبر. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر ایک کانٹا بھی لگ جائے میں وہ گوارا نہیں کرتا. سبحان اللہ. ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے میں اس کو گوارا نہیں کرتا. نبی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 نفل رکعتیں ادا کریں اور اس کے بعد ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. تو شہادت ایک بہت خوبصورت اور میٹھی چیز ہے. صحیح. سمیع آپ جی مفتی صاحب. پروفیسر محمد یونس صدیقی صاحب، آج کے دور میں جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں، آپ کے آس پاس ہمارا ملک ٹیررزم کا بہت بری طرح سے شکار بھی رہا ہے. یہ لوگ بھی شہید ہیں جو ان حادثات میں، جو خود کش حملوں میں مارے جاتے ہیں. دیکھیے کسی کی شہادت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ دعا کر سکتے اللہ واجل موت و شہادت فی سبیلک، اللہ اس کی موت کو شہادت کی موت بنا دے. یہ فیصلہ دے دینا شہید ہے، یہ رسول اکرم اس کی اجازت نہیں تھی. سمجھ نا، شہید کون ہے اللہ ہی جانتا ہے. بے شک. اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان، یہ جو اللہ اسلام ہے یہ اللہ کا دین ہے. اس دین کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے فرشتے بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا اللہ کافروں کو مار دیتا، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. سمجھ. تو حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافر نے نیزہ مارا، نیزہ ان کے سینے میں لگا تو فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جیسے نیزہ لگا اس کو. اور یہ شہادت کا جذبہ صرف مردوں میں ہی نہیں تھا، مسلمانوں میں، عورتوں میں تھا. جی. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں رہتا ہے کہ حضرت ام حرام کے گھر اکثر دوپہر کو جایا کرتے تھے تو آپ سو جاتے تھے. ام حرام جو تھی رسول اکرم کا پسینہ مبارک جمع کرتی سب. آپ کے پسینہ مبارک میں اتنی خوشبو تھی تو آپ جمع کر دی، شیشے میں جمع کر دی. حضرت نبی کریم فرمایا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ جمع کر کے اپنی خوشبو میں ملاتی ہوں. ایک رسول کو ہنستے اٹھے، فرمایا اضحک اللہ سن، اللہ آپ ہمیشہ ہنستے رہے، کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے انی اریت فی المنام، منام میں خواب میں دکھایا گیا میری امت کے لوگ جو ہے سمندر میں جہاد کر رہے ہیں، کشتیوں پر سوار و جہاد کے لے کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جہاد میں شریک وہ جنتی ہیں. ام حرام کیا کہتی یار ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے مجھے بھی دعا کیجیے مجھے اللہ ان لوگوں سے کر دے. سبحان اللہ. آپ دیکھا جذبہ، شہادت کا جذبہ. اور جب واقعی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب یہ جہاد ہوا، سمندری جہاد ہوا، تو ام حرام جو حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی تھی، تو حضرت عبادہ بن صامت مجاہدین میں شریک تھے. تو حضرت ام حرام نے حضرت عبادہ بن صامت ام حرام کو ساتھ لیا، چلو کیونکہ اللہ کے رسول سے اللہ کے تو انتی منہم، تو ان میں سے میرے ساتھ چلو. بیچارے جیسے اتری سمندر وہاں اپنے منزل پر پہنچے، اتری کشتی سے اتری اور سواری پر سواری سے گری، وہی شہید ہو. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ ایک بریک کی طرف جانا ہوگا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عالم کے بول، اونلی آن رمضان میں بول. فاطمہ صاحبہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا. علماء کرام کے ساتھ اپنے سیگمنٹ عالم کے بول کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن میں اس وقت اپنے تمام بول نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، کیونکہ اب آپ یہ نشریات بول انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ بول نیوز پر بھی دیکھ سکتے ہیں. علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب، ایک شہید کے غسل اور کفن کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ شہادت وہ مرتبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور یہ شہادت ہے کوئی اسلام پر اپنی جان دے اور دنیا سے چلا جائے، ہر چیز قربان کر دے. شہید کے ایک مرتبے کی بات کر کے پھر غسل و کفن کی بات کرتا ہوں، پھر سوال آگے بڑھے گا تو حضرات بھی بیان فرمائیں گے کہ جب شہید کی روح کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی جان اس کے لیے نہیں دی ہے، اس کے رتبے کو اوپر کیا جاتا ہے، جنت کے سارے مراحل طے کر لیتا ہے، اس پہ بھی وہ کہتا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں جب تک کہ رضوان اللہ تعالیٰ کی رضایت کا جو مقام ہے مجھے نہ مل جائے. ایسے کہ دنیا میں میرے پاس سب چیزیں تھیں، میں نے سب اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑی، مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضایت چاہیے. جہاں شہید کے غسل و کفن کی بات ہے تو جو بھی میدان کارزار کے دوران شہید ہو جائے اسے یہ فخر حاصل ہے کہ اسی لباس میں
جس میں وہ شہید ہوا ہے، جس کے بدن سے خون نکلا ہے، بدن کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اسی لباس میں اسے غسل و کفن کے بغیر دفن کر دیا جاتا ہے. اور یہ ایکسیپشن ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے ہوں. اس کے بعد اگر کوئی زخمی ہے، پیچھے آیا ہے، یا آج ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ شہادت کا ایک درجہ ہے. علماء اور قاری صاحب ضرور فرمائیں گے، لیکن وہ درجہ نہیں ہے کہ اب اس کا غسل و کفن نہ دیا جائے. اسے غسل و کفن و ہنو تو سب کچھ کیا جائے گا اور پھر دفن کیا جائے گا. البتہ نماز تمام انسانوں کے لیے. اور یعنی جو جنگ کے میدان میں ہو صرف اس کو اسی حالت میں ہی حالت کارزار. مفتی خبیب صاحب کی طرف جانے سے اس میں پہلے تھوڑا سا اضافہ ہم ایک کروں گا. لائیو کالر مفتی ایک صاحب لائیو لینا کال کے چاہتے بعد اسی ہیں، طرف آپ کی واپس طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مہدی بات کر رہا ہوں کراچی سے. کون بھائی بات کر رہے ہیں کراچی سے؟ جی مہدی مہدی بھائی، السلام جی جی علیکم. مہدی بھائی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ میں آپ کی ٹرانسمیشن کو کافی دنوں سے فالو کر رہا ہوں اور بہت اچھی آپ کی ٹرانسمیشن جاری ہے، خصوصاً جو علماء کا سیگمنٹ ہے وہ مجھے آپ کا بہت پسند ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے میں آج جب دیکھ رہا تھا تو آپ شہادت کے عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے بہت جو ہے نا وہ حیرانگی ہوئی کہ کتنا کوئی ایک حالات حاضرہ کے حساب سے آپ کس طریقے سے چنا مینج کریں اور میں وہ آج کے حالات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے جو ہمارے پینلسٹ ہیں آج ان سے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل 2-3 سالوں سے جو بین الاقوامی طور پر حالات ہیں اور اس میں جو ہے نا ایران کے اوپر مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بمباری ایران کی قیادت مرتی جا رہی ہے. تو ایسے میں پھر مایوسی بھی پھیلتی ہے. پھر سب کہتے ہیں کہ اگر ایران حق پر ہے تو وہ مرتے کیوں جا رہے ہیں اور ایران ان کی جاسوسی کیوں ہو رہی ہے، ان کو مارا کیوں جا رہا ہے. جیسے نے دیکھا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو بھی مارا گیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جاسوسی کی ہے. اگر حق پر ہے تو ان کو مارا ہی کیوں جا رہا ہے، وہ مرتے ہی جا رہے ہیں، ان کے لیے تو کیوں بات کر رہا ہے. جی مفتی خبیب صاحب جی، سے میں اس کا جواب طلب. کچھ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حالات کے پچھلے کچھ سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایران میں ہوا تو مسلمان ہی ہر دفعہ اس چیز کے شکار کیوں بن ہو رہے ہیں. جی. فلسطین میں ہوا ہے. فلسطین میں ہوا، ایران میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جدا جدا ہیں، اتحاد ہم نہیں الگ الگ ہیں. جب یہ مٹھی بند ہو جائے گی تب پاور میں آ جائے گی. ہم الگ الگ لڑ رہے ہیں، ہم نے الگ الگ جنگیں لی ہوئی ہیں، الگ الگ لڑائیاں لی ہوئی ہیں. جب یہ 57 اسلامی ممالک کا اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا، جب یہ جنگ سب کی مشترکہ جنگ بن جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اوپر اللہ کی توفیق سے زوال نہیں آئے گا. جب ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں گے تو مفتی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے کہ ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ وقت اتحاد کا وقت کا ہے، وقت ہے. یہ وقت اجتماعیت کا وقت ہے، انفرادیت کا وقت نہیں ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ جب بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں کہیں نہ کوئی اپنا ہی کوئی اندر ملا ہوا ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. کیا ایمان کی کمزوری ہے؟ آپس میں اتنے قریبی لوگ بھی کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں منافقت تو ہر دور میں رہی ہے. منافقون نازل ہو. بالکل. اور منافقین تو سبحان اللہ کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو منافقت کرتے ہیں، جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آپ بھی کے ہیں. ساتھ بھی ہیں. جی یہ منافقت ہے اور شدید یہ منافقت. جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے. اللہ. اچھا جناب، میں خبیب صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. پہلے جہاں گفتگو بیچ میں سوالات کا سلسلہ تھا، جیسے بھی اپنے جہنم کے اندر منافقین سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے، ایک شہید وہ جنت میں کس درجے پر ہو؟ سبحان اللہ. دیکھیں جب انسان شہید ہوتا ہے نا تو وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ حیات جاودہ حاصل کر لیتا ہے. اور جب وہ اس مرتبے کے اوپر فائز ہوتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی جو روح ہوتی ہے، دیکھیں انسان کا جسم مٹی سے آیا تھا، مٹی میں چلا جاتا ہے، چلا گیا. بالکل جی قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جو روح ہوتی ہے اور خاص طور پہ ایک شہید کی روح وہ جنت کی فضاؤں کے اندر گرین برڈز کی مانند ہوتی ہے اور وہ سیر کرتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث بھی رکھنی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شہید کے لیے جنت میں 100 درجات بنائے ہیں. 100 درجات جو شہید کو ملنا ہے. اس کے اندر پہلے درجے سے دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جیسے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. اور یہ سارے درجات اللہ نے جو ہے وہ شہید کے لیے بنائے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک شہید کو دینے ہیں.
सुभान अल्लाह। जी हिबा आप जी मैं मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब से करना चाहूँगी कि कुरानी आयत में जो शहादत के दर्जे हैं उसको किस तरह बयान किया गया, आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ईमान वालों, मैं तुमको ऐसी तिजारत न बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। बचा। वो क्या? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ। देखो खिताब के या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान लाओ, फिर अल्लाह को अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ, यानी ये माना ये है कि अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने में संजीदा हो जाओ। ये ना कोई मैं मान कर रहे जो मैं मानता हूँ जी मानता हूँ, लेकिन आप उसे कबूल नहीं करते। तो मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो। बेअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों के साथ और अपने जानों के साथ आप अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करो। इस्लाम को माल की ज़रूरत है, अपना माल खर्च करो। इस्लाम को तुम्हारी जान की ज़रूरत है, अपनी जान को इस्लाम से ज़्यादा अजीज मत समझो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इंसान को चाहिए कि अपना अकीदा, अपना दीन जो है, बात चीज़ जो ऐसी होती है जो इंसान को अपनी जान से बढ़कर अजीज होती है। ईमान है, ईमान की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर अजीज है। अगर आपका ईमान नहीं है तो जिंदगी का क्या फ़ायदा? इस इज्जत ऐसी रसूल ने फरमाया, मन क़ुतिला दूना इर्दी फहुव शहीदुन, जो शख्स अपनी इज्जत की दफा करते हुए मारा गया वो शहीद है। मन क़ुतिला दूना माली फहुव शहीदुन, जो अपने माल का हिफाजत करते हुए मारा गया वो शहीद है। समझ ना, इस्लाम ने शहादत का दर्जा, जो आपका हक है उसकी हिफाजत के लिए जो आपकी जान जाएगी, आप शहादत के दर्जे में हो। समझे ना, तो ये चीज़ जो है इसको आपने फरमाया था कफन और दफन के बारे में। जी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला जब ग़ज़वा उहद में उनकी शहादत हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाश लाया गया। हज़रत मुसअब बिन उमैर वो हस्ती है जो मदीने में आए और उन्हें रसूल अकरम से आने से पहले सारा मदीना मुसलमान कर दिया था। सुभान अल्लाह। इतने अजीम इंसान थे। तो इसलिए कहते हैं मदीने को कुरान ने फतह किया, कुरान ने फतह किया। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला ग़ज़वा उहद में जब शहीद हुए तो उनका लाशा लाया गया रसूल अकरम के सामने, तो खून से लथपथ है। तो आपके ऊपर एक चादर आपको डाली गई। जब चादर पूरी नहीं आ रही, आपके सर को ढांपते हैं, पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं, सर नंगा हो जाता है। रसूल अकरम ने फरमाया, सर ढांप दो, पाँव पर अज़खर रख दो, घास रख दो। इसी तरह आपको दफन किया गया। तो वो जो शहादत है शहीद की, उसको जैसे हालत में शहीद उसी हालत में दफन किया जाए। अल्लामा साहब से भी मैं चाहूँगी कि इस बात पे थोड़ी रोशनी डालें। बल्कि मुझे लगता है हिबा वक्त कम है, तो मैं चाहूंगा अगर जाते थे उलमाए कराम सब हमारे रिमार्क्स ले लें, कुछ रिमार्क्स देते हैं और आज के हालात हाज़िरा के हवाले से आवाम को कोई पैगाम भी देना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वक्त कम है। देखिए, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इस्लामी जमहूरियत ईरान से हमसे मोहब्बत है। हमें मिलकर किसी तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि वो लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं, यहाँ इस्लाम की बात ही नहीं, फलस्तीन में मुसलमान भी मारे गए, क्रिश्चियन भी मारे गए, हमें इत्तेहाद और वहदत के साथ इस दुश्मन का टेक्निकली मुकाबला करना चाहिए और इसके सामने नहीं झुकना चाहिए। जी मुफ्ती ख्वाजा साहब। देखिए, हमें मसलकी मुनाफरत को ख़त्म करना होगा। फ़लाने देवबंदी हैं, वो बरेलवी हैं, वो अहले हदीस हैं, वो शिया हैं, हम सबको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके फिर जो है वो बात करनी होगी और एक अपना पैगाम देना होगा। अलग अलग, मैं फिर वही कहूँगा कि अलग अलग जंगें ली हुई हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मैं ये कहूँगा कि ये दौर ऐसा है, हर शख्स यहाँ कहीं भी है, इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए जो कुछ कर सकता कर, जो कंप्यूटर में काम कर रहा है इस वक्त, वो कंप्यूटर में बैठकर काम करे, वो जिहाद है। और इसी तरह जो और कोई कुछ कर सकता है, जो इजाद कर सकता है जिससे इस्लाम को फ़ायदा हो, मुसलमानों को फ़ायदा हो, वो जिहाद है। आप जो भी इस्लाम की खिदमत के लिए काम करेंगे वो जिहाद में शमाल होगा, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। दुनिया से अजर तलब नहीं करे, अल्लाह से अजर तलब करे। तीनों इल्म कराम का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, ये वो वक्त है जब हम सब आपस के सब जितने भी इख्तलाफात हैं उनको भुला कर अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे ना, तो यकीन जानिए हम सब एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको
اتحاد سے نوازے, محبت سے نوازے. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ.